کعبے کو گرایا بے قدر شب قدر کا کچھ دھیان نہ لایا میرا میں قندیل امامت کو بجھایا سیدانیوں کو ایک نزدیک لایا 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 درگاہ شے لولا کے داماد کو مارا فریاد جبریل کے استاد کو مارا فریاد جبریل کے استاد کو مارا فریاد جبریل کے استاد کو مارا جب لے چلے قاتل کو تو بولے شہ ابرار یہ دشمنی ہے شیر خدا ایسا کہ ماندار اس ماہ مبارک میں کیا ظلم جفا کا کیا تیری امامت کا لتا صداوا کیا تیری امامت کا لتا صداوا کی شرمنا محبوب خدا سے نہ خدا سے لے دے کے روتے پیغمبر کے نواسے لے دے کے روتے پیغمبر کے نواسے لے دے کے روتے پیغمبر کے نواسے ساتھ نئی مسجدیں کوفہ سے سراسر گھر لے چلے سکین نبی شے کو ڈھاکا تھے گرد تو اس لاش کے سب شیعہ و حیدر فرزند یتیم آگے لگے برابر فرزند یتیم آگے لگے برابر فرزند یتیم آگے لگے برابر زینب پاک ارے زینب پاک یتیمی کی مصیبت جو پڑی تھی چلاتی تھی چلاتی تھی چلاتی تھی عباس سے حیدر نے کہا چپکے سے جاؤ ہاں فاطمہ کی بیٹی کو ہاں فاطمہ کی بیٹی کو دیوڑی سے ہٹاؤ سمجھاؤ کہ بس عرش خدا کو نہ ہلاؤ رہ گرو کو آواز نہ رونے کی سنا 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 ایک وقت یہ تھا ایک وافت کی گھڑی تھی یہ کہتے ہی بے چین ہوئے حیدر کرام شبیر کی غربت کا جگر ہو گیا ایک صد سے اتنے میں سنا نوح کئی بار
درد رسیدہ کی فریاد بکا ہے یہ تو میرے عباس کی رونے کی صدا، یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا، یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے۔ فرمایا علی نے گنا رو اے میرے دلدار، کیوں روتے ہو؟ جیتا ہے ابھی حیدر کا لال، بے وارثوں والی تمہیں چھوڑوں گا نہ زنہار، جو دولت کون ہے تمہیں دیتا ہے غلبہ، جو دولت ہے مجھ کو ہے تمہیں دیتا ہے غلبہ، جو دولت کون ہے تمہیں دیتا ہے غلبہ۔ اللہ سلامت رکھے مولا کو تمہارے رونے نہ بلاتا ہوں میں آپ کو تمہارے، نہ بلاتا ہوں میں آپ کو تمہارے۔ پھر رو کے کہا راضیے تخدیر کو لاؤ، مظلوم کو لاؤ شہدگیر کو لاؤ، مظلوم کو لاؤ شہدگیر کو لاؤ، مظلوم کو لاؤ شہدگیر کو لاؤ۔ شامل لا دے صاحب تطہیر کو لاؤ، شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ، شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ، شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ۔ ارے لاؤ اسے آفت کا فلک کس پا گرے گا، سر جائے کو پہ میرے بابے گا، سر جس کا اسی کو پہ میرے بابے گا، سر جس کا اسی کو پہ میرے بابے گا۔ یہ کہتے ہی شبیر سے غش کر گئے حیدر، اور جانب اللہ و پیغمبر گئے حیدر، اور جانب اللہ و پیغمبر گئے حیدر، جانب اللہ و پیغمبر گئے حیدر۔ دیدار کے پیاسے لب کوثر گئے حیدر، حیدر کے پسر رونے لگے مر 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 گئے حیدر۔ جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی، بس ہو بکا بڑھ کے شبین جو چہرے سے کفن بند کیا، تو دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو
میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا. ہے جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی. کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کے ہائے شبیر سے زینب نے کہا روتے سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امام کو سجا دو. ہے غم بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو پاس کچھ دیر بابا کے بٹھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فزت برب الکعبہ. عزاداران امیر المومنین مسلسلات اس امیر المومنین پر گریہ کر رہے ہیں جس کی زیارت میں چھٹے امام نے کہا السلام علیک یا ولی اللہ وانتا اول مظلوم. سلام ہو ولی خدا پر جو سب سے پہلا مظلوم ہے. کہیں درد ہے جو مولائے کائنات کے سینے میں ہے عزیزو. ہم نے صرف اسی زخم کا ذکر کیا ہے جو سر مبارک پر لگا ہے. وہ علی کی تکلیفیں جو علی کی تنہائی رہی ہے جناب فاطمہ کے بعد اسے کون بیان کرے گا. مولائے کائنات کی زندگی کس طرح گزری ہے. خدا آپ دیکھیں جو عمر مولائے کائنات کی ہے وہی عمر پیغمبر کی گزری ہے. لیکن تاریخ نے عجیب بات کہی ہے جس عمر میں پیغمبر دنیا سے گزرے ہیں تک وہی عمر مولائے کائنات کی گزری ہے. لیکن فرق کیا رہا ہے؟ فرق یہ رہا ہے کہ پیغمبر کی ریش مبارک میں 7 بال سفید رہے ہیں لیکن مولائے کائنات کی تمام ریش مبارک سفید ہو گئی. جب جواب پوچھا گیا تو
تو بیان کیا گیا کہ نبی پر وہ مظالم نہیں ڈھائے گئے جو مولا کائنات پر ڈھائے گئے. ان میں سے ایک مصیبت یہ رہی علی کی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا. علی آدھی رات کو اٹھ کر کنویں میں منہ ڈالے ہوئے گریا کرتے. یہ علی کی تنہائی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ مصیبتیں مولا کائنات نے جو گزاری ہے، تحریر البلاغہ میں مولا کائنات نے اپنی مصیبت کو بیان کیا. آج مولا یہ سب تمام عزادار آپ کی مصیبت پر گریا کرنے کے لیے. عزیز یہ وہی ایام ہے جہاں مولا کائنات کے سر مبارک پر ابن ملجم نے ایسی کاری ضرب لگائی جبکہ علی کو تمنا تھی شہادت کی. جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کی تلوار جب لگی تھی اور سر مبارک سے ہلکا سا لہو جاری ہوا تو علی کے دل میں تمنا تھی کہ یا رسول اللہ مجھے شہادت کب ملے گی، چاہے وہ بدر ہو یا خندق. تو پیغمبر فرمانے لگے کہ یا علی ایک ایسا ماہ مبارک کا رمضان آئے گا 40 ہجری کا، جہاں تمہارا سر مبارک تمہاری ریش مبارک سے اس قدر رنگین ہو جائے گا کہ اس وقت میں موجود نہیں رہوں گا گریا کرنے. اور پھر عزیزو یہ وہی ایام عزا جو مولا کائنات کی شہادت کے ہیں. 40 ہجری کا ماہ مبارک رمضان آیا. علی نے اپنے ریش مبارک کو تیزاب نہیں لگایا ہے، انتظار میں تھے سر مبارک کے لہو سے ریش مبارک رنگین ہو جائے. بس عزیز مولا کائنات کی تاریخی جملہ جہاں بیت الشرف سے مسجد کوفہ جا رہے تھے، تاریخ نے دیکھا علی میدان جنگ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. یہ معرکہ ایسا تھا ہے کہ علی کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں گویا موت کو دعوت دے رہے ہو. کائنات میں بہت سے سورما گزرے گئے جہاں موت نے انہیں پچھاڑ دیا ہے، لیکن کائنات نے ایک ایسا جری دیکھا ہے جو موت کے قریب جا رہا ہے، موت کو ٹھوکر مار کر کہہ رہا ہے اٹھ جا غافل علی آ گیا ہے. مسجد کوفہ میں علی داخل ہوئے، ابن ملجم کو جگایا. اس کے بعد گلدستہ اذان پر گئے، اذان دی مولا کائنات نے. جب ولی اللہ نے تکبیر کو بلند کیا ہے عزیزو کس طرح کا سما تھا. اس کے بعد مصلی عبادت پر آئے ہیں. اللہ سب کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے کہ جیسے ہی علی کا نماز کا آغاز ہوا تمام لوگوں کی صفیں بننے لگی. پتہ نہیں تھا علی کے ساتھ باجماعت یہ آخری نماز ادا ہو رہی ہے. عزیزو علی نے الحمد شروع کیا ہے، اس کے بعد سورے کی تلاوت کی ہے، رکوع کیا ہے. ایک علی سجدہ تو کر پائے لیکن ظالم نے دوسرے سجدے کی مہلت نہ دی. ارے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اب جیسی ہوا میں لہراتے ہوئے اب جو سرے مبارک پر لگی امانے کی کڑیاں ٹوٹ گئی. پیشانیاں تک علی نے بے ساتھ اپنے سر کو تھام کر مستغرق بالکعبہ جبرائیل صدا بلند قد قتل الامیر الغالب علی ختم ہو گئے. اب جو آواز ارے زینب تک پہنچی ہے بھائیوں کو یہ کیسی صدا ہے جوان مارے گئے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوا غم حسین. جیسے ہی آواز کا بلند ہونا تھا علی مرتضیٰ نے حکم دیا کہ بیٹا حسن نماز کو ادا کرو. نماز مکمل ہوئی، سفید رومال پیشانی اقدس پر باندھا گیا، نماز کو مکمل کیا گیا. ابن ملجم کو گرفتار کر کے چاہنے والے لے کر آئے. مولا کائنات نے پہلا سوال یہی کیا کیا میں تیرا برا امام تھا جو تو نے عید کے قریب فاطمہ کے بچوں کو یتیم کر رہا ہے؟ کہا کہ مولا نہیں، یہ تو بخس تھا جو آپ کے سر پر آیا ہوا. اس کے بعد ابن ملجم نے کہا کہ میں جانتا تھا آپ ہر میدان میں شجاع رہے ہیں، ہر میدان سے کامیاب گزرے ہیں، مجھے پھر موقع نہیں ملے گا، اس لیے میں جانتا تھا کہ مسجد آپ کے چاہنے والوں سے بھری ہوئی ہے. اگر میں بار بار ضربے لگاؤں گا تو کوئی نہ کوئی آ کر مجھے پکڑ لے گا، کوئی نہ کوئی آ کر مجھے تھام لے گا. اس لیے میں نے تلوار کو زہر میں بجھایا. اس کے بعد کاری ضرب لگائی ہے. عزیزو توجہ کیجئے گا، قاتل بھی یہ جانتا ہے جب چاہنے والے موجود ہو تو بار بار ضربے لگانے کا موقع نہیں ملتا. لیکن ہائے وہ کربلا کا غریب جس کا قاتل جانتا تھا ارے حسین کا بچانے والا کوئی نہیں ہے. نہ عباس موجود ہے، نہ علی اکبر، ارے تیرا
मौलाए कायनात की मखलूकियत। बस अभी तो वक्त नहीं है कि ज्यादा बयान किया जाए। उसके बाद गिलीम को मंगाया गया, मौलाए कायनात को उस पर रखा गया। उसके बाद जैसे ही मस्जिद कूफा से बैतुल शरफ जा रहे थे, असना राह में अली मुर्तजा अपने हर बेटे को समझा रहे थे। कभी इमाम हसन का गिरिया हुआ तो मौलाए कायनात ने समझाया कि बेटा हसन गिरिया ना करो, मेरे बाद तुम ही वक्त के इमाम हो, तुम्हें ही शरीयत को संभालना है, दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, घर वालों को संभालना है। जैसे ही मोहम्मद हनफिया गिरिया करने लगे, मोहम्मद हनफिया को दिलासा दिया, तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही हुसैन के रोने की आवाज आई, अली ने कहा कि हुसैन तुम्हारा रोना ना पैगंबर को गवारा था, ना तुम्हारी माँ को गवारा था, ना मुझे गवारा था। अरे तुम गिरिया न करो। वो अली जो मस्जिद कूफा से बैतुल शरफ तक अपने हर बेटे को गिरिया करने से रोक रहे थे, तसल्ली दे रहे थे, दिलासा दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अली बैतुल शरफ में दाखिल हुए, अली की नजर ज़ैनब व कुलसूम पर पड़ी। अली खुद गिरिया करने लगे। भाई ये 40 हिजरी का रमज़ान मस्जिद है, ये कूफा है, बेटियां घर पर मौजूद है, लेकिन 60 हिजरी रहेगी, 61 हिजरी है कूफा। अरे ज़ैनब के सर पे पत्थर बरसाएगा, आज बसे गर्दन बजा होगा। अली घर में दाखिल हुए, बिस्तर पर अली को लिटाया गया। चाहने वाले दीदार के लिए बड़े बेचैन और बेकरार थे। इमाम हसन से इजाजत तलब करने लगे। जैसे ही इमाम हसन ने मौलाए कायनात से अर्ज की कि बाबा चाहने वाले आखिरी दीदार के लिए आए हैं, कहा कि बुला लाओ। जैसे ही चाहने वाले घर में आए, घर में दाखिल हुए, पसे पर्दा बीबियां चली गई है। जैसे ही चाहने वाले आए, अली ने वसीयत की है अपने बेटों को भी, चाहने वालों को भी, आने वाली दुनिया तक जितने चाहने वाले हैं सबको वसीयत करने लगे, यतीमों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना, ये दीन का सुतून है। कुरान की तिलावत करते रहना, खुदा के घर को कभी वीरान न करना, और तक़वा इलाही को इख्तियार करना, अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना। तमाम वसीयतें करने के बाद, उसके बाद अली ने अपने चाहने वालों को देखकर, कूफे वालों को देखकर एक जुमला कहा, ऐ कूफे वालों, अब मैदान महशर में मुलाकात होगी। अब अली की मुलाकात मैदान महशर में होगी। जैसे ये सुनना था, पसे पर्दा बीबियों के गिरिया की आवाज आई। कूफे वाले घर से बाहर जाने लगे। अली ने आवाज देकर रोका, रुक जाओ कूफे वालों, सुन रहे हो ये कौन गिरिया कर रहा है? ये मोहम्मद की नवासिया है, ये फातिमा की बेटियां है। 61 हिजरी यही कूफा आएगी, इनका ख्याल रखना। इनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए होंगे, इन पर पत्थरे न बरसाना, और ये सर से पांव तक जख्मों से चूर हो। ये करबला से कूफा है, यही हुसैन होगा जिसका सर रोके नादा पर इसी कूफे में फिराया जाएगा। हाय अली कहते हुए खामोश, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। اللهم الآن قدرت الأمير المؤمنين ماتم حسین 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 کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں باپ روشن
है आली अब नावारिस कोई सहमान रो रहे हैं अब नावारिस कोई सहमान रो रहे हैं जनाज़े पाक शोर बरपा बेकसों का बाप से लिपटे शबीर शाबान रो रहे हैं बाप से लिपटे शबीर शाबान रो रहे हैं घोड़ाते हैं सर पर नवासे मुस्तफा के घर से जाता है ताबूत हैदर रो रहे हैं घर से जाता है ताबूत हैदर रो रहे हैं हुसैन सजदे में तेग खा के तड़पते हैं मुर्तज़ा सजदे में तेग था तड़प के कहती थी ज़ैनब ये क्या हुआ मैया हमारे बाबा के सर को ये कितने दम किया अभी अभी तो गए थे खुदा के घर बाबा अभी अभी तो गए थे खुदा के घर बाबा ये एक नमाज का मस्जिद में कैसा जुल्म हुआ शहीद हो गए मौला उजड़ गया तूफान बिठा के पहलू में अब्बा तो अली ने कहा खुदा से मांग तुझको बराए कर दो बला ख्याल रखना नबीदा दियों के पर्दे का हवाले करता हूँ शबीर के तुझे बेटा शहीद हो गए मौला उजड़ गया तूफान दरे अली पहकूते के बेकसों का हुजूम पछाड़े खाती है ज़ैनब तड़पती है जो गुजरी है दिल अब्बास पर किसे मालूम जो गुजरी है दिल अब्बास पर किसे मालूम शफीक बात का सर पर नहीं रहा
साया शहीद हो गए मौला, उजड़ गया तूफान। जनाजा उठता है मैं तू शरफ से है दर का, हुसैन रोते हैं अब्बा तुझको है सकता सा, हुसैन रोते हैं अब्बा तुझको है सकता सा, रात में बिनते पैगंबर भी करती है गिरिया, लाज में बिनते पैगंबर भी करती है गिरिया। रशीद देना है बिनते अली को भी पुरसा, शहीद हो गए मौला, उजड़ गया तूफान। हुसैन हुसैन या अली या अली, अब्बास अब्बास हुसैन हुसैन हुसैन।